بخاری صاحب، آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اہم ملاقات اسکیجولڈ ہے. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ پاکستان کی تعریف بھی کی ہے، وہ سنتے ہیں پھر آپ سے آگے اس پر بات کریں گے. جی بخاری صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے، اس کی وجہ ہے اس لیے کہ پاک بھارت جنگ کو اگر آپ ریکال کریں تو ہم تو وننگ پوزیشن میں تھے. جی. ہم نے تو ہندوستان کی مائٹ توڑ دی تھی. ہم نے تو ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا. تبھی تو انہوں نے پھر امریکہ سے کہا کہ خدا کے لیے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہے کہ بھارت نے امریکہ سے درخواست کی کہ جنگ بند کرا دیں. جی. چونکہ ٹرمپ جانتے ہیں کہ کون کس پوزیشن میں تھا، اس لیے انہوں نے خاص طور سے آئی لو پاکستان یہ کہا ہے. اس سے پہلے وہ جو سینٹ کام کے چیف ہیں وہ پاکستان کے کردار کی تعریف کر چکے ہیں. جی. چاہے وہ انٹرنیشنل وار آن ٹیرر تھی، چاہے وہ یہ جنگجوؤں کا جو مسئلہ تھا، جو ٹی ٹی پی اور داعش جو ہے اس کے خلاف جو ایکشنز ہیں، انہوں نے ایک لمبی پریس کانفرنس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ پاکستان کے کردار کی جو ہے وہ تعریف کی. بخاری صاحب، کیا لگتا ہے آج کی ملاقات میں صرف پاک بھارت جنگ کے حوالے سے بات ہوگی یا کچھ اور معاملات پر بھی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملاقات ہو رہی ہے ایٹ اے ویری ویری کرٹیکل جنکچر. یس. یعنی مڈل ایسٹ جو ہے از آل ان فلیم. ابھی ہم حال ہی میں ایک جنگ لڑ کے ہٹے ہیں، ٹرمپ کے اوپر بے پناہ پریشرز ہیں. تو یہ ملاقات جو ہے ہر لحاظ سے اہم ہے. بخاری صاحب، کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس جنگ کے حوالے سے؟ دیکھیے، یقینی طور پر ٹرمپ کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، اس لیے کہ ہماری دوستی چائنا کے ساتھ بہت قریبی ہے. ہم ہندوستان کے خلاف بہت مضبوط نیشن کے طور پہ ابھرے ہیں. ہمارے روس کے ساتھ تعلقات ہیں، ہم نیوکلیئر پاور ہیں. تو امپورٹنس دینے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہاں ہماری ایک بہت بڑی پارٹی جو سمجھتی ہے کہ 25 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہیں، وہ یہ امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ وہ ہمارا صرف ٹیلی فون ہی سن لیں. جی. اسی ٹرمپ نے ان کا فون بھی نہیں اٹھایا تھا، یاد ہے نا آپ کو. تو یہ جو اتنا اہمیت دی جا رہی ہے جنرل عاصم منیر کو وہاں پر، اس کے پس منظر میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ آف جنرل پریزیڈنٹ ٹرمپ. بخاری صاحب، ایک جگہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان سے بیسز مانگے جائیں ایران کو اٹیک کرنے کے لیے. کیا لگتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان انڈر نو سرکمسٹانسز ول ایور کم ٹو دس پریشر کہ ہم ایران کے خلاف استعمال ہو جائیں. یہ نہ ماضی میں ہوا ہے اور نہ اب ہوگا. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بگاڑنے کے کیا کیا فیکٹر تھے، کہیں جند اللہ کو استعمال کیا گیا، کہیں بلیک واٹر کو استعمال کیا گیا. یہ سب امریکہ اور بھارت کی سازشیں تھی، اس لیے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت یہ تینوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان از دا اسٹرانگسٹ ہولڈ. جی. وہ ایران کے اوپر واک اوور کرنے کے بعد پھر پاکستان کو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرانے کے خواب دیکھ رہے تھے. نیتنیاہو تو ان خوابوں میں بہت دیر سے گم ہے. جی. بخاری صاحب، کل فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی دعوت دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی ٹریڈ ڈیل ہو سکتی ہے. تو بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، میرے خیال سے یہ جو انویسٹمنٹ کی بات اور جو تجارت کی بات ہے یہ اب ثانوی ہے. دس ول ناٹ فوکس. فوکس ول بی مڈل ایسٹرن وار. فوکس ول بی پاکستانز رول ان اینی ایونچویلٹی. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہاں پر ہمیں صحیح صورتحال کا پتہ لگے گا جب وہ واپس آ کے یہاں پاکستانی میڈیا سے بات کریں گے. جی. یا ہمیں اس کا کچھ ریفلیکشن ملے گا اگر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے ہیں. لیکن مجھے ایسا ہوتا دکھائی اس لیے نہیں دے رہا کہ اس زہرانے میں میڈیا انوائٹڈ نہیں ہے. نہ ہی وہ ملاقات جو ہونے جا رہی ہے اس میں میڈیا انوائٹڈ ہے. بخاری صاحب، کیا لگتا ہے مسئلہ کشمیر زہر بحث میں عرض کروں، کچھ بھی ڈیمانڈ ہوگی امریکہ کی، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیا اسپیسیفک ڈیمانڈ ہوگی، لیکن ہماری یہ ڈیمانڈ ضرور ہے کہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہیں گے کہ آپ کشمیر کے معاملے پر ثالث کا کردار ادا کریں انڈیا کے ساتھ. یہی وجہ ہے شاید کہ انڈیا تڑپ رہا ہے اور اس کے مستری صاحب کے جو بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کسی صورت نہیں مانیں گے کسی تیسرے فریق کی، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. وہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم جا رہے ہیں کہنے ٹرمپ سے کہ وی ویلکم یور آربیٹریشن، جو آپ نے ثالث کا کردار ادا کرنے کا عندیہ دیا ہے. مسئلہ کشمیر آپ کی مداخلت کے بغیر نہیں حل ہو سکتا، ہم یہ بھی کہیں گے. اور ہم کچھ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ کرا دیں. آپ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کو بنیاد بنا لیں اور اس کے اوپر امریکہ بھارت سے کہیں کہ وہ وہاں استصواب رائے کا اہتمام کرے تاکہ کشمیری اپنا فیصلہ خود کرے کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا ایشو ایک دفعہ پھر اٹھے گا. لیکن امریکہ ہم سے کیا مانگنے جا رہا ہے وہ ہمیں صرف ایک ہی بندہ بتا سکتا ہے، جس کا نام جو ہے فیلڈ مارشل
जनरल आसिम मुनीर है। जी बुखारी साहब, अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने काफ़ी वीक सी पोजीशन अमेरिका की शो की है कि अमेरिका जो है उसने पेशकश कर दी है, कबूल करना ना करना पाकिस्तान और भारत की अपनी। देखिए डिप्लोमेटिकली तो यही जवाब बनता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने जंग बंद कराई थी, तो उस वक्त भी तो किसी ने कहा होगा ना उनसे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को सालसी की ऑफ़र करके ये इनकार करना कि नहीं जी हम तो आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये भी भारत और मोदी के बस में नहीं है। मोदी और नेतन्याहू में एक कदर मुश्तरक है, दोनों को बात जूतियाँ खा के समझ आती है। उनको भी 5 दिन की जंग के बाद 1.5 घंटे में पता चला कि बात किसकी सुननी चाहिए। नेतन्याहू को भी पता लग जाएगा कि ईरान के साथ पंगा लेने के बाद किसकी बात और कब सुननी है। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत को भी और मोदी को भी आज अच्छी खासी हजीमत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया है कि आई लव पाकिस्तान, और दूसरा उन्होंने ये बात फिर से वाजे कर दी है कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई है, और गिला भी किया है कि मुझे इसका क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।